السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 105۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائیے کہ عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللّٰهُ، تو ان قریب دیکھے گا اللہ، عملکم، تمہارے عملوں کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن، وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ عالِمِ الغیب، جاننے والے کی طرف جو کہ غیب کو جاننے والا ہے، والشہادتی، اور ظاہر کو، اِلیٰ عالِمِ الغیب والشہادتی، اس کی طرف جو جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کو، فَيُنَبِّئُکُم، پس وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، جو اعمال تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی بیان فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے مخلصانہ عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو آسمان کی طرف اپنے صدق و اخلاص کے اندازے کے مطابق بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نور الوہیت سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے نور نبوت سے، اور مومنین کاملین اسے اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، یا ان کو یا اللہ مدد کہنا چاہیے، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم دستگیر مدد نہیں کہنا چاہیے، یا اس طرح کے جو اعمال اور افعال اپنی زبان سے بغیر جانے کہتے ہیں، انہیں یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ اللہ، اس کا رسول اور مومن اعمال دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم تو اپنے اعمال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے، اچھے تھے برے تھے، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اور پتہ نہیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہمیں دنیا اور آخرت میں ملے گا یا نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھے گئے ہیں یا نہیں۔ جس طرح کی ہماری نیت اسی طرح کا ہمارا اجر، جس طرح کا ہمارا عمل اس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہوگا۔ ہمارے نامہ اعمال کو جو ہم نے خود ہی ترتیب دیا ہے، ہمارا نامہ اعمال ہم خود بنا رہے ہیں، اور یہی ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنے نور الوہیت سے، اپنے نور سے، نور الہی سے دیکھتا ہوں، حضور اپنے نور نبوت سے دیکھتے ہیں، اور جو مومنین ہیں جن میں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، ایسے چھپے ہوئے ہیرے موتی، غوث، کتب، ابدال، کلندر دیکھتے ہیں۔ تبھی تو اللہ والوں کے پاس جائیں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ تو ہمیں اندر تک سے دیکھ رہے ہوتے، باطن کو دیکھ رہے ہوتے۔ جس نے ان کو سکھایا وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ رب فرما رہا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں گا جو تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ آیت نمبر 106۔ وآخرون، اور دوسرے لوگ، مرجون، ملتوی کر دیا گیا، لِأَمْرِ اللّہ، اللہ کا حکم، اما یعذبوہم، چاہے تو انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے، وَاللّٰهُ عَلِیمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جو کہ بغیر کسی شرعی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کے نام تھے کعب بن مالک، حلال بن امیہ، اور مرارہ بن ربیع۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں ابھی کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے، نہ ان کے سلام کا جواب دے، اور ان کے ساتھ ہر قسم کا کاروباری لین دین یا ہر قسم کا تعلق جو تھا وہ منع تھا۔ ایون کہ آخری دنوں میں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی انہیں رہنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ الگ ہو جانے کا حکم تھا۔ پھر 50 دن کا صبر آزما ایک عرصہ ان کے اوپر گزرا، اور انہوں نے انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کی۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حقیقت میں اس سورت کا نام سورہ توبہ ان تینوں اشخاص کے لیے اللہ پاک نے رکھا گیا، اور اس میں اللہ پاک نے ان کی حقیقی توبہ کو جو قبول فرمائی اور ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک جاری فرمایا۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جہاد سے منہ موڑنا، لیکن اللہ کی رحمت چاہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ساتھ ہو، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں، تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں حضوری قلب کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو گناہ کر چکے ہیں چاہے وہ کبیرہ بھی ہو، دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ حقیقی توبہ کہتے ہی اسے ہیں کہ دوبارہ اس گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ تو جب بندہ حقیقی توبہ کر لیتا ہے، اس کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
آیت نمبر 107 والذین، اور وہ لوگ نتخذو جنہوں نے بنائی مسجد درارم و نقصان پہنچانے کے لیے، کفرم و تفریقم اور کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان، و ارصادن اور کمین گاہ بنایا، لمن حارب اللہ اس کے لیے جو لڑتا ہے اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے یا اب تک، وَلَيَحْلِفُنَّ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا الحسنی مگر بھلائی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یشہد گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں ایک تاریخی واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی مسجد گرانے کا حکم تھا، وہ اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ بنی خزرج کا ایک آدمی ابو عامر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے عیسائی ہو گیا تھا، اور اس نے ترک دنیا کر کے راہب بن گیا تھا، یعنی کہ عیسائیوں میں تھوڑا سا جو اگلا رینک ہے، جیسے ہمارے علماء ہیں ان کے راہب ہیں، اور اس کی پارسائی کی بڑی شہرت ہو گئی تھی، اور یثرب کے یعنی کہ مدینہ کے بہت سارے لوگ اس کے معتقد ہو چکے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس نے محسوس کیا کہ اب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس طرح تو میرا چراغ بجھ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے پوچھا آپ کون سا دین لائے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا دین ابراہیمی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو سب کا اتفاق ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے اس میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا، اور جوش میں آ کے اس کی زبان سے نکلا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اسے اللہ اپنے وطن سے دور، غربت میں اور تنہائی میں ہلاک کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد دعا کے بدلے میں آمین بولا، اور پھر یہ اس کے حق میں سچی بھی ثابت ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی تو یہ مکہ پہنچ گیا، اور مکہ والوں کو اس نے مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں ذات میں وہ راہب تھا، ترک دنیا کر لی تھی، لیکن اندر جو اپنی میں تھی نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اس نے اس سے یہ کام کروانے شروع کیے، یعنی کہ وہ شیطان بن گیا اور اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پھر میدان احد میں جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے دشمنوں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اب جب وہ صفوں میں آگے آیا تو اس نے انصار کے قریب کھڑے ہو کے انہیں اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی، کیونکہ پہلے وہ اس کے پیروکار تھے، لیکن اب نور مصطفیٰ دیکھ لیا ہے تو کون پیروکار رہا۔ تو انہوں نے اسے راہب کے بجائے فاسق کہنا شروع کر دیا سارے انصار نے، اور اس کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ اب وہ بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں۔ پھر غزوہ حنین تک کفر اور اسلام کی جتنی جنگیں لڑی گئیں، جتنے غزوات ہوئے، یہ کافروں کے ساتھ رہا اور ان کا بڑا سردار بنا رہا۔ اور جب حوازن اور ثقیف کے جو مشہور تیر انداز تھے یہ بھی شکست کھا گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، ظاہر قوت ایمانی کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر عرب میں کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جو اسلام سے ٹکر لے سکے، تو اس نے کیسر روم سے رابطہ کیا، وہ اس کے ساتھ اس کے پہلے ہی دوستانہ تعلقات تھے، اور شام کی طرف چلا گیا تاکہ کیسر روم کو اکسائے۔ تو اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے قوت تیار کی، اور پھر اس نے منافقین کے حوصلے بلند کیے۔ کیسر نے اس کے کہنے پہ مدینہ پہ چڑھائی کی تھی، اور جب یہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور جس میں مسلمان اور منافق الگ الگ ہو گئے، تو اس نے شام سے منافقین کو لکھا کہ ایک مکان مسجد کے نام سے بنائیں جہاں وہ تنہائی میں اسلام کے خلاف سازشیں کر سکے اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پھیلا سکے۔ جب وہ کیسر کے ہمراہ مدینہ آئے گا تو اس جگہ کو اپنی قیام گاہ بنائے گا، اور قبا کی بستی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قبا تعمیر کی تھی نا، اس کے بالکل پاس انہوں نے یہ مسجد بنا دی۔ ہم مسجد نہیں کہیں گے، ہم اس کو ایک اینٹ اور پتھروں کی عمارت بولیں گے، کیونکہ مسجد کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گرانے کا حکم نہیں دے سکتے، نہ ہی اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان منافقین نے اپنی نیک نیتی کا یقین دلایا، عرض کی یا رسول اللہ
قبا کی بستی میں ایک ہی مسجد ہے۔ رات کے اندھیرے میں برسات کے موسم میں بوڑھوں، بیماروں اور کمزوروں کو وہاں جانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، اس لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے۔ تو مہربانی فرما کے آپ ایک مرتبہ وہاں نماز ادا کر دیں تاکہ وہ بابرکت ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب تو ہم غزوہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو ہم آئیں گے، یعنی کہ دیکھا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت تشریف لے آئے مدینہ میں اور منافقین کا یہ جو وفد تھا دوبارہ آیا، اسی وقت اللہ پاک نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول کو میرا پیغام سناؤ۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں تو حضور نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جا کے اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ آگ لگا دیں، مسجد نہیں اس عمارت کو۔ اور مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، لیکن ان کا مقصد تو مسلمانوں کے لیے کمین گاہ بنانا۔ کمین گاہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی جنگ کرتے ہیں تو پہلے ہم ایک مورچہ سا بنا لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی گولیاں وغیرہ چینج کرنی ہو یا اپنا پینترا چینج کرنا ہو یا اپنے دوست جو ہمارے کمانڈرز ہیں ان کی جگہیں چینج کرنی ہو تو ہم وہاں پہ آ کے صلاح مشورہ کر کے جہاں سے دشمن کوئی حملہ نہیں کر سکے گا تو پھر ہم اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کمین گاہ۔ تو انہوں نے اس عمارت کو مسلمانوں ہی کے خلاف بطور سازش استعمال کرنا تھا اور اس کو کمین گاہ بنایا کہ ہم یہاں پہ اپنے محاذ سیٹ کریں گے اور جو ہم نے اگلی اسٹریٹجی لینی ہوگی وہ یہاں سے لیں گے۔ یہ بہت بڑی اور ناپاک سازش تھی، لیکن اللہ نے اس کا پول کھول دیا۔ اب وہ جو ناپاک اور منحوس آدمی تھا ابو عامر، اس کے ساتھ وہی ہوا جو اس کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ دور تنہائی میں اکیلا اور کسی صحرا میں مر گیا تھا، اور اس مسجد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا۔ یہ تو ہو گیا مدینہ کا واقعہ، اور اس واقعے سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس طرح کی مساجد اور اس طرح کی عمارتیں موجود ہیں آج بھی۔ یہ منافقین مدینہ صرف مدینہ تک محدود نہیں رہے، یہ پھیل گئے ہیں اب بھی پوری دنیا میں۔ یہ جو پچھلے دنوں ہم دیکھتے آئے تھے، اب یہ کاپی رائٹس ایشو نہ آ جائیں، کہ جو بچوں کو خودکشی کے اوپر بوم کے ساتھ تربیت دیتے تھے اور وہ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اپنا سر زمین پر لگائیں گے تو سیدھا آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس انداز سے ان کی تربیت، یہ بھی اسی ایک مسجد کا ایک سمجھ لیں کہ چینل تھرو پراپر چینل، یہی ایک چینل ہے، اسی کی تشریح ہے۔ تو اس طرح کی آج بھی بہت ساری مساجد آل اوور دا ورلڈ موجود ہیں۔ ہمیں اس فتنے سے بیویئر رہنا ہے اور ہمیں ان عمارتوں کو اللہ کے لیے مخصوص کرنا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کم از کم یہاں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 108، لا تقم، نہ کھڑے ہوں آپ، فی ہی، اس میں، ابدا، کبھی بھی، لمسجد، وہ مسجد، اسسا، بنیاد رکھی گئی، علی التقویٰ، جس کی تقویٰ پر، من اولی یومن، پہلے دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوما، کہ آپ کھڑے ہوں، فی ہی، اس میں، فی ہی رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبونا، کہ وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، پاک صاف رہنا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو، پاک صاف لوگوں کو۔ بڑی پیاری آیت ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء کی تعریف اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مسجد قباء کو اللہ پاک کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے ساتھ مل کے تعمیر فرمایا تھا، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو مدینہ شریف میں تعمیر کی گئی۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ہے، اور مدینہ طیبہ میں جو مدینہ طیبہ کی حاضری والوں کا عمرہ ہے وہ مسجد قباء کے 2 نوافل ہیں۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں عمرے کے برابر ہے، تو مسجد حرام یعنی کہ مسجد نبوی شریف میں 2 فرض ادا کرنا کس کے برابر ہوں گے؟ سبحان اللہ الکریم، جہاں حضور بنفس نفیس موجود ہیں، وہاں کی
اسرار کا، وہاں کے لطائف کا اور وہاں کی خوبصورتیوں کا اور بلندی درجات کا کیا عالم ہوگا، وہاں عبادت کا کیا عالم ہوگا، کیا مرتبہ و مقام ہوگا کہ جب جس کو نسبت مسجد نبوی مل جائے گی، جس عبادت کو، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی ترقی اور کمال کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں ہر ہفتے کے دن، جتنے بھی دن آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما رہے، ہر ہفتے کے دن آپ مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب بھی جو لوگ زائرین ہوتے ہیں پوری دنیا سے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، وہ سب مسجد قباء میں حاضری دیتے ہیں۔ بعض لوگ لازماً ہفتے کے دن سنت مصطفیٰ ادا کرنے کے لیے، اور بعض لوگ جب بھی انہیں موقع ملے تو وہ مسجد قباء جاتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ مسجد نبوی سے پیدل ہی چلے جاتے ہیں مسجد قباء، اور پھر پیدل ہی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی کتنی پیاری اور شاندار بات ہے۔ حضور کی محبت، وہاں پہ تو محبت مصطفیٰ ہی کا نظارہ ہے۔ اللہ پاک نے مدینہ کو اہل محبت کے لیے رکھا ہے، اور اہل محبت وہاں پہ اپنی محبت کی تسکین کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسجد قباء کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مسجد ضرار کو گرانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے حکم ہے کہ کبھی بھی وہاں نہیں کھڑے ہوں عبادت کے لیے، یا کبھی بھی آپ نے وہاں نہیں جانا، لیکن اس مسجد کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس کو ہم اساس بھی اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی اساس تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، مطہر ہیں، طاہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہاری پاکیزگی کی قرآن میں تعریف کی ہے، ایسی کون سی خصوصیت ہے تم میں کہ تم لوگ پاکیزہ رہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی کہ پتھروں کی بجائے پانی کے ساتھ کرتے ہیں، جس سے مزید پاکیزگی اور لباس کی نظافت اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اس کو خوبصورتی اور صفائی پسند ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ اور صفائی انسانی مروت کا تقاضا ہے، اور شریعت کا حکم بھی ہے، اور جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بدبودار ہو، اپنی لباس، اپنے جسم کی، اپنے بالوں کی، اپنی چیزوں کی صفائی کا خیال نہ رکھتا ہو، اپنے کمروں کی، اپنی کچن وغیرہ کی، تو ہمارا وہاں پہ دم گھٹے گا۔ لیکن جہاں پاکیزگی اور صفائی ہوگی وہاں پہ ہم جانا بھی پسند کریں گے، اور اس چیز کا ہمیں اس آیت کے تھرو خیال رکھنا ہے، اپنی پاکیزگی کا۔ اپنے ناخن کاٹے ہوئے ہوں، بال تراشے ہوئے ہوں، اچھی طرح سے صاف ستھرے لباس میں ہوں، اور گرمیوں میں کوشش کریں روزانہ نہائیں، نہیں تو کپڑے چینج کر لیں۔ سردیوں میں بھی اس طرح ہی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ اپنی کتابوں کی بھی، جس چیز کے ساتھ ہم جڑے ہیں، ایون کہ اس موبائل کی بھی جسے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہم مطہرین میں آ جائیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، کہ یا اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔